سورہ انعام آیت نمبر 32 اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیاوی زندگی تو بس کھیل کود کی زندگی ہے، اور حقیقت میں آخرت ہی کی زندگی بہترین زندگی ہے متقیوں کے لیے۔ جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے یہ آخرت کی زندگی بہتر زندگی ہے۔ اس کے لیے ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے، امام غزالی علیہ رحمۃ الرضوان کے حوالے سے تفسیر صراط الجنان میں وہ مثال مذکور ہے۔ میں مختصر طور پر اس کا مفہوم بیان کرتا ہوا چلوں کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی مثال کشتی میں سوار ہونے والے لوگوں کی طرح ہیں۔ مثلا ایک کشتی ہے، وہ سمندر میں تیر رہی ہے، چل رہی ہے، پھر ایک جزیرہ کے پاس وہ کشتی پہنچتی ہے، اور کشتی میں سوار لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ جلد سے نیچے اتریں اور اپنی حاجتوں سے اور ضرورتوں سے فارغ ہو کر کشتی میں سوار ہو جائے، صرف قضاء حاجت کے لیے آپ لوگوں کو ٹائم دیا جا رہا ہے۔ پھر سارے کے سارے لوگ کشتی سے نیچے اتر کر کے وہ جزیرہ میں وہ قضاء حاجت میں لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پھر اس جزیرے میں جو تجلیات ہیں اور وہاں کی عجائبات ہے وہ پھر دیکھنے میں لگ جاتے ہیں، اور کشتی پہ سوار ہونا بھول جاتے ہیں۔ پھر فائنلی ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کشتی وہاں سے نکل جاتی ہے اور وہ لوگ وہیں پہ رہ جاتے ہیں۔ پھر نہ وہاں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی ہے۔ آخرکار وہ لوگ اسی طریقے سے وہاں پہ رہ کر کے بھوکے پیاسے ترس کر مر جاتے ہیں، اور درندوں کے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ درندے انہیں کھا لیتے ہیں، پھاڑ جاتے ہیں، اور ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ مثال ہے کافروں کی۔ وہ دنیا میں آتے ہیں اور دنیاوی عیش و عشرت میں، مال و متاع میں اور دنیاوی زندگی میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے وہ اپنی ساری زندگی میں اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اسلام نہیں لاتے ہیں اور کفر ہی پر مرتے ہیں۔ تو بس ان کی حالت انہی لوگوں کی طرح ہے، اس کشتی میں سوار ہونے والے لوگوں کی طرح ہے جو جزیرہ پر اترا تھا، اور اتر کر کے پھر وہ سوار ہونا بھول گیا اور وہیں پہ خائب و خاسر رہا اور زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ مومنوں میں 2 طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ ان لوگوں کی طرح ہے جو کشتی پہ سوار ہوئے، وہ نیچے تو اترے تھے، اور اتر کے پھر کچھ لوگ قضاء حاجت یعنی رفع حاجت جو ضرورت ہے، پیشاب پاخانہ وغیرہ کر کے فوراً کشتی پہ سوار ہو گئے، کشتی پہ آ کے بیٹھ گئے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ اور تو کچھ لوگ وہ ہے جو پھر اترے تھے، وہاں کے عجائبات دیکھنے میں لگے، وہاں کے پھول، وہاں کے شگوفے اور وہاں کی طرح طرح کی چیزوں سے لطف اندوز بھی ہونے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ چیزیں اپنے ساتھ بھی کشتی پر لے کر آ گئے۔ تو جو لوگ کشتی میں لے کر کچھ سامان آ گئے تو ان کی مثال وہ گنہگار مسلمانوں کی طرح ہے کہ وہ دنیا میں کچھ اسلام تو قبول کیے، ایمان تو لائے، لیکن گناہوں اور معصیتوں میں مبتلا رہے، تو پھر وہ اسی کے ساتھ پھر اس دنیا سے گزرے۔ تو وہ لوگ جو کچھ پھول، کچھ شگوفے، کچھ چیزیں لے کر کے کشتی میں سوار ہو گئے تھے، ان کی مثال یہ دی گئی کہ وہ وہاں پہ رکھنے کے لیے کشتی میں فرض کیجیے وہ چیزیں کوئی جگہ نہ تھی، تو آخرکار 2 دن میں وہ پھول سڑ گئے، گل گئے، اور پھر بدبو آنے لگی، تو بالآخر ان کو اپنے ماتھا میں، اپنے سر میں اس کو رکھنا پڑا، اور اسی طرح کوئی پھینکنے کی جگہ، بس اپنے سر میں وہ غلاظت اور بدبودار چیز کو سر پہ لے کے وہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ گنہگار مومن کی طرح ہے۔ گنہگار مومن کی مثال اسی کشتی میں سوار ہونے والا آدمی کی مثال سے دی گئی ہے جو اپنی غلاظت بالآخر جو بدبودار ہو گئی اسے لے کر کے سر پہ رکھ کر کے اپنی غلاظت کو رکھے ہوئے اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ اور مومن جو گناہوں سے توبہ کر لیے، جو استغفار کیے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے، ان کی مثال یہ ہے کہ وہ کشتی میں سوار ہو گئے اور کچھ چیزوں کو انہوں نے ساتھ نہیں رکھی، اپنی چیز اپنے سیٹ پہ بیٹھے رہے۔ تو یہ ایک نیک مومن کی مثال ہے، وہ منزل مقصود کی طرف جا رہے ہیں۔ تو 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک کافر جو جزیرہ میں، آئلینڈ میں، جزیرہ کہتے ہیں جو چاروں طرف سے پانی ہو اور بیچ میں خشکی ہو، اس کو جزیرہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آئلینڈ کہا جاتا ہے۔ چاروں طرف سے پانی ہو، بیچ میں جو خشکی ہوتی ہے، سوکھی زمین ہوتی ہے، وہ جزیرہ ہے۔ تو کچھ کافروں کی مثال وہ ہے جو جزیرہ میں رہے، انہیں کشتی میں سوار ہونا ہی بھول گیا تھا، اور وہ بس اسی میں خائب و خاسر رہے، تباہ و برباد ہو گئے، مر گئے، ختم ہو گئے۔ اور گنہگار مومن کی مثال یہ ہے کہ وہ اترے تو تھے، لیکن ساتھ میں کچھ چیزیں اپنے ساتھ لے کر کشتی میں بیٹھ گئے، اور آخرکار وہ چیزیں بدبودار ہو گئی، اور وہ اپنے سر پر ہی اس کو رکھ کر کے منزل مقصود کی طرف جانے لگے، غلاظت لے کر جانے لگے۔ جو گنہگار مومن ہے، جو دنیا میں گناہ وغیرہ کرتے ہیں، انہیں کی اس طرح کے ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، ایسے آدمی سے اس کی مثال دی گئی ہے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کی مثال وہی ہے جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ بغیر کچھ سامان لیے بس نیچے کشتی سے نیچے اترے اور جزیرہ میں اتر کر کے اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر کشتی میں آ کے سوار ہو گئے۔ خیر، یہ 3 لوگوں کی مثال دی گئی ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی بس کھیل کود کی زندگی قرار دی گئی ہے۔ ترجمہ ملاحظہ کریں، قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو، وما الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی نہیں ہے، الا لعب ولہو، کھیل کود، دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، وللدار الاخرہ، اور پچھلا گھر آخرت کا گھر، یعنی یہ دنیاوی زندگی ہے، اس کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے، قیامت، میدان محشر میں جب نامہ اعمال تولے جائیں گے، پھر اس کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں، تو جنتی جو جنت میں جائیں گے، یہ آخرت کا گھر، قیامت کے دن وہ آخرت، وہ بس ہمیشگی کا جو گھر ہے، یہ خیر، یہ بہتر ہے، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا ہے، دنیاوی زندگی نہیں، دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، یعنی اچھا ہے، بہتر ہے، خیر ہے، للذین یتقون، جو ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم میں سمجھ نہیں ہے؟